پاکستان مہنگائی کی آفت اور بلند ترین شرح سود کی مصیبت میں پھنستا جا رہا ہے۔ مہنگے قرضے کاروبار و معیشت کے لیے مشکل سے ناممکن بنتے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی قرض گیری کی صلاحیت مسلسل لڑک رہی ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے آج ہی پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے کم کر کے CCC- کر دی ہے۔ گویا اب ملک کی سطح پر ہمارے داخلی قرضوں پر سود میں اضافہ ہوگا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے بانڈز کی وقت مزید گرے گی۔ کاش وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنے تجربے اور صلاحیتوں کے اس گھمنڈ میں IMF کو نہ للکارتے اور 4 ماہ پہلے ہی مشکل فیصلے کرتے تو ملک کی خزانہ خالی ہوتا نہیں اور روپے کی قدر پہ اتنا بوجھ آتا نہیں اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اتنی تیزی سے کمی آتی نہیں اور یہ مہنگائی اس انداز سے آسمان کی جانب شاید نہ بڑھتی، ایکسچینج ریٹ بھنور میں نہ پھنسا ہوتا۔ بہرحال اب ڈار صاحب پھر پھرتی سے کام کر رہے ہیں۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے سلسلے میں آرڈیننس لانے کے لیے آج وزیر خزانہ نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی، لیکن خبریں ہیں کہ صدر عارف علوی نے آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ سے قانون سازی کو مشورہ دیا ہے اور اس سلسلے میں اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے ٹویٹ میں اس پوزیشن کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ بہت ہی مشکل گھڑی، مشکل سامان، مشکل چیلنجز، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید حسن، رکن ہیں اکنامک ایڈوائزری گروپ کے، اور جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ جاوید حسن صاحب۔ پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام چیزوں میں ایک چیز جو ابھر کے آئی ہے IMF کے ڈائیلاگ کے بعد، اور اب ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایگزیکٹو بورڈ ہونا ہے اور کافی یہ کہ لگتا یہ ہے کہ مراحل ہیں۔ یہ بتائیے جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ شرح سود میں اضافہ لازم ہے اور وہ شاید 3% تک اضافہ کرنا لازم ہے کیونکہ ہمارے یہاں مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ اور اتنا بڑا اضافہ انیویٹیبل ہے، یعنی کہ یہ ہوگا ہی؟ جی السلام علیکم کامران بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل لازم ہے۔ ہم لوگ کی جو ابھی انفلیشن چل رہا ہے 27.6% ہے، ہمارے آلریڈی کوئی 10% کے قریب نیگیٹو ریئل ریٹس چل رہے ہیں۔ اس پر ہم لوگ کی جو کرنسی پر ہے ایفیکٹ پڑتا ہے، اس پر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے۔ جتنا نیگیٹو ریئل ریٹس ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ریئل ریٹس آلریڈی اگر کمپیئر کریں دوسرے ملک سے کہیں زیادہ نیگیٹو ہے، تو اس کو ایک بیسک کنڈیشنالٹی ہے IMF کی کہ آپ کو یہ جو ہے نیگیٹو ریئل ریٹس کو کم کرنا ہے۔ تو یہ آئی تھنک انفارچونیٹلی بڑی افسوس کی بات ہے، مگر یہ پہلے ہم لوگ کو کر لینا چاہیے تھا، بلکہ اسٹیٹ بینک نے بہت لیٹ کرا ہے اس میں موومنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹس بڑھانے میں۔ ان کو بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ آئی تھنک کوئی 10 مہینے سے ہم لوگ ہمیشہ چیزنگ دا کرو ہے، بیہائنڈ دا کرو رہے ہیں، جو ایک فگر ہوتا ہے۔ ہم لوگ کو ہیڈ آف اگر کرو ہوتا ہے تو آج 20% نہیں ہونا پڑتا انٹرسٹ ریٹس۔ تو آئی تھنک انفارچونیٹ بات ہے، مگر اگر یہ 3% بڑھانا ہی پڑے گا لگتا ہے۔ تو سہیل صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ اس کے بجائے کہ ہم یہ پوچھیں کہ 3% بڑھانا ضروری ہے، یہ بتائیے کہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ یہ معیشت کا اصول کہ مہنگائی زیادہ ہے اور پھر اس میں ہیٹ اپ ہوئی ہے اکانومی، تو اس کو کرٹیل کرنے کا معیشت کی کتابوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، شرح سود بڑھائیں، ڈیمانڈ کی ڈسٹرکشن کریں۔ مگر ہمارے ہاں جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، جو گراؤنڈ سچویشن ہے، ہماری سوسائٹی اتنی لیوریج نہیں ہے، ہمارا بزنس بھی اتنا بری طرح سے لیوریج نہیں ہے، ہمارا انڈیویجول اتنا بڑا لیوریج نہیں ہے، ہماری جو ہاؤسنگ ہے وہ اس طرح سے لیوریج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ جو کتابی معاملات ہیں پوری دنیا کی معیشت کے، جو خاص طور پہ بڑی معیشت کے، جہاں پر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اس کو کھینچا جاتا ہے، جیسے امریکہ میں کیا گیا، برطانیہ میں کیا گیا، اس وقت یورپ میں کیا جا رہا ہے، کیا وہ ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ اصول کہ جس کے بعد ہم اس کو مثال کے طور پہ اب 17 سے 20% لے جائیں، جس کے بعد تو ہماری تو چیخیں نکل جائیں گی ہمارے کاروبار کی؟ میرے خیال میں پاکستان کو امریکہ سے یا ڈیولپ کنٹری سے تو شاید کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، مگر یہ کو ریلیشن پاکستان میں بھی کام کرتا ہے۔ آلدو کامران بھائی آپ نے بجا فرمایا کہ ہماری کمپنیز ہیں وہ لیوریج نہیں ہے، مگر جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو جو لیوریج کمپنی نہیں بھی ہوتی وہ بھی اپنی چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں اور اپنے پیسے کو حکومت کو دے دیتی ہیں، بینکوں کو دے دیتی ہیں اور اپنی پروڈکشن کو گھٹا دیتی ہیں۔ دوسرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کامران بھائی کہ جو ہمارے ریزروز ہیں
وہ گر رہے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جب انٹرسٹ ریٹ لوکل کرنسی کا بڑھتا ہے تو وہ اپنے پیسے ہے ڈالر خریدنے کی بجائے روپیہ خریدتے ہیں, تو روپے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. تو یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ رول ہے, اور یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ شاید اپلائی نہیں بھی کرتا ہو, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کوریلیشن ہوتا ہے اور اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے اور روپے کو میں استحکام آتا ہے. تو جاوید صاحب آپ فرمائیے گا, میرا سوال یہی تھا کہ جو دنیا بھر کے اصول ہیں جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے, انفلیشن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, ڈیمانڈ کو کم سے کم کرنے کے لیے, اکانومی کو سست روی کا شکار باقاعدہ اس سے شکار کیا جاتا ہے معیشت کا, وہ ہمارے یہاں لاگو نہیں ہوتا. ہمارا تو تقریباً مطلب شاید بہت ہی کم پرسنٹیج ہے گھروں کی جو کہ لیوریج ہے, ہمارا آدمی لیوریج نہیں ہے, ہمارا کاروبار لیوریج نہیں ہے, بڑے بڑے گروپ ہیں ہمارے بینکوں سے کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو معیشت کے کتابی اصول ہیں یہ ہم پہ 100% اپلائی ہوتے ہیں جاوید صاحب؟ سر بالکل ہوتے ہیں, اور اگر آپ کریڈٹ سائیکل دیکھیں تو اگر جو ساری ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ کریڈٹ گروتھ جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے جب انٹرسٹ ریٹس بڑھتی ہیں, اور بڑی اسٹرانگ کوریلیشن ہے. تو یہ غلط کہنا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنلی لاگو ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. یہ جو کتابی چیزیں ہیں پاکستان میں بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہیں, اور یہ ہم لوگ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو آئی تھنک ضرور یہ ہے کہ ہماری جو ہاؤس ہولڈ لیوریج ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی سے امریکہ میں ہوتی, مگر تب بھی کافی دوسرے مواقع ہیں جہاں لیوریج ہوتا ہے, اس کا افیکٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ خود بورنگ اس کی کم ہو جاتی ہے جب یہ انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں. تو آئی تھنک غلط کہنا ہے کہ جو انٹرنیشنل اکنامکس ہے وہ پاکستان میں نہیں اپلیکیبل ہے. انٹرسٹ ریٹس اگر بڑھیں گے تو آپ کی بورنگ ذرا سا افیکٹ ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو دوسرے گیسٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ کے جو پریشر ہے روپی پر وہ بھی کم ہوگا. جو ڈالرائزیشن جو چل رہا ہے نیگیٹو ریئل ریٹس کی وجہ سے وہ بھی کم ہوگا. تو آپ کے اینی وے بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے روپی پر, اس کا ضروری ہے کہ روپی کو سپورٹ کرا جائے, اور دنیا بھر میں جو لوکل کرنسی کو سپورٹ کرا جاتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھا کے کرا جاتا ہے. تو یہ جو شرائط رکھ رہے ہیں آئی ایم ایف والے, آئی تھنک اکنامک فنڈامنٹلز دیکھ کے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. سہیل صاحب تو پھر اس کی فلپ سائڈ بھی ہے نا, کہ جن لوگوں نے جو کاروبار جو کہ جنہوں نے بورو کیا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر یہ کاروبار, اور ظاہر ہے بہت سارے کاروبار ہمارے ایسے ہیں, صنعتیں ایسی ہیں اس وقت ویسی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو رہی ہے کہ وہ فیل ہو جائیں گے, اور وہ پھر بری بے روزگاری پھیلے گی. جیسے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کہا, مہنگائی بے پناہ بڑھے گی جو کہ جس کو کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ہی 3% اگر شرح سود ہمیں بڑھانی ہو. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو شرط ہے, کیا یہ شرط آپ کے خیال میں یہ شرط ہے کہ ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ یہ کریں گے تو ہم ہوگا, ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری آئی ایم ایف کی ہمارے پروگرام کی بحالی ہوگی اگر ہم یہ کریں گے تو وہ ہوگا, یعنی کہ یہ ہم پہ لاگو ہے کہ ہم 3% شرح سود میں اضافہ کریں, اور اس کے اثرات جو ہم پر ہوں گے, ہماری کاروبار صنعتیں بند ہوں گی, بے روزگاری پھیلے گی اور مہنگائی پھیلے گی, اس کی ہمیں تیاری کر لیں ہم. دیکھیں یہ اطلاع تو اخبار میں ہی آئی ہے جس طرح آپ نے کہا, مگر منی مارکیٹ میں اور بینکنگ سرکلز میں بھی یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمرجنٹ میٹنگ سینٹرل بینک بلا لے, اور یہ ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں پچھلے 2-3 سال میں. اسٹیٹ بینک نے ایمرجنٹ میٹنگ بلائی ہے, اور دیکھیں یہ سینس بھی بنتا ہے کیونکہ آج سے کچھ ماہ پہلے اسٹیٹ بینک کی فورکاسٹ تھی کہ 19-20% انفلیشن ہوگا. پھر انہوں نے حالات کے حساب سے اور کرنسی کی گرتی ہوئی رفتار کو دیکھتے ہوئے اور جو فلڈز آیا اس کے حساب سے اس کو 22-23 کیا, اور اب ہمیں اطلاعات یہ مل رہی ہیں اخبار کے تھرو کہ شاید آئی ایم ایف کی فورکاسٹ کافی زیادہ ہے, 28-29% ہے. تو جب 28-29% ایوریج انفلیشن ہو تو انٹرسٹ ریٹ 17% تھوڑا سا مشکل لگتا ہے رہیں. دوسری جانب آپ نے کہا کہ کاروبار بیٹھ جائے گا, تو آئی تھنک یہ اٹیمپٹ ہی ہے کہ کاروبار ٹیمپرریلی بیٹھے, اور اسٹیٹ بینک کا بھی جس طرح دنیا بھر کی سینٹرل بینک ہے اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ انفلیشن کو ایک ٹارگٹ لیول پہ لائے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا ٹارگٹ ہے کہ انفلیشن 7 سے 9% تک ہو. تو جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے کامران صاحب, اس کا ایونچولی لیگ کے بعد افیکٹ یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی خریداری کم کرتے ہیں, پروڈکشن کم ہوتی ہے, اکانومی سست ہوتی ہے, اور جب اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ایونچولی مہنگائی کم ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگ نے پہلے
ہم لوگ کی کمپلائنس جو ہے کافی بری رہی ہے, تو اس لیے ہماری کریڈیبلٹی جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہے. تو آئی تھنک جو لائکلی ہے کہ زیادہ تر یہ جو شرائط ہیں اس کی ان کو کہیں گے پرائر ایکشنز, کہ ایس ایل اے ہونے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایس ایل اے سائن ہو جاتا تھا, پھر جو بورڈ کا میٹنگ ہوتا تھا اس سے پہلے یہ سارے شرائط کرنے پڑتے تھے. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر شرائط جو ہیں یہ ایس ایل اے سائن ہونے سے پہلے کرنا پڑے گا. یہ گیس کے پرائسز بڑھانا, یہ سود کا شرح سود بڑھانا, پلس یہ ایڈیشنل کوئی 170 بلین کے ٹیکسز کا آرڈیننس نہ پارلیمنٹری بل پاس کرنا, اس میں جی ایس ٹی بھی 1% سے بڑھانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک اس دفعہ آئی ایم ایف نے کافی سخت ایٹیٹیوڈ رکھا ہے پاکستان کے ساتھ, اور وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ جو کنڈیشنالٹیز ہوتے ہیں اس پر ہم لوگ نے پوری طریقے سے قائم نہیں رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی ہم لوگ کی جو مسٹیک رہی ہے پچھلے 4 مہینے میں, جو ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا, اور وہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہو, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ آج بھی جو انفلیشن اتنا بڑا ہے پارٹلی اس لیے ہوا ہے کہ ون آف ایک بیگ 40 روپیز گرا ہے.